الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ملک کو ایک فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی ایک منظم کوشش جاری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے آصف علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، پھر اس کے بعد یہ کراچی تبت سینٹر عاشورہ کے دن انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لانتیں کی، جس پر اہل سنت نے ایکشن لیا اور آصف علوی کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی، اور ان عاشورہ کے دن لعن طعن کرنے والے ملعونوں کو بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت نے احتجاج کیا، اتنا احتجاج ہوا، دیوبندی، بریلوی، کیا اہل حدیث سارے سنی ایک ہو گئے، سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ضمیر اختر جو ان کا ایک ذاکر تھا، اس کے مرنے پر بھی انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے وہ لانتیں کی۔ یہ ایسی قوم ہے کہ یہ اس طرح سے رہنے والی، ایک طرف یہ لانتے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے طرف ان کے مولوی آ کر جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ اب ذرا ناظر عباس نقوی کی ذرا ویڈیو دیکھیں، اس میں دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام مومنین کو متوجہ کرتا ہوں اس امر کی طرف کہ پاکستان کو بڑی پلاننگ کے ساتھ، پاکستان میں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے بہت ساری قوتیں فعال ہو چکی ہیں، اور وہ تکفیری گروہ جنہوں نے ماضی کے اندر اس ملک کو جلایا فرقہ واریت کی آگ میں، اس ملک میں فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے اندر آگ افتراق اور لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کی، وہ دوبارہ قوتیں فعال ہو گئی ہیں۔ میں تمام اپنے مومنین سے، اپنے تمام برادران اہل سنت کو متوجہ کرتا ہوں اس امر کی طرف کہ ہم کوئی ایسا اقدام کہ جس سے ملک کی فضا خراب ہو، ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کی فضا کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، کاوشیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک بات رہی کہ کسی کے مسلمات کی، کسی کی شخصیات کی توہین کرنا، تو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، ہمارے تمام مراجعوں کے فتاوے ہیں کہ کسی کے مسلک کے مسلمات کی، ان کی شخصیات کی، ان کی بزرگوں کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے فتاوے ہیں مراجعوں کے کہ ہم سب مسالک کا احترام کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو شیعہ سنی کے درمیان بنیادی اختلاف ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ 1400 سال سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی ہے زیارت عاشورہ کے حوالے سے جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، میں اس کی جو ہے بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں ریاست پہ کہ جنہوں نے ایف آئی آر کاٹ کر جو ہے کسی مسلک کی توہین کی ہے۔ ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں صورتحال کا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایف آئی آر کٹی ہے، اس میں لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا، 2 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ایف آئی آر میں کہ جو جو شرکاء جلوس تھے ان کو گرفتار کیا جائے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے تشیع جو ہے وہ کمزور ہو جائے، یہ ہمارے عقائد تھے، یہ تو دوسرے لوگوں نے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ مراجعوں کے فتوے ہیں کہ کسی کی مقدسات کی توہین نہیں ہوگی، پھر اسی کلپ میں منافقت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عاشورہ جو ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے وغیرہ۔ اب دیکھیں کس طرح دورنگی دکھا رہا ہے، کس طرح منافقت کر رہا ہے اس کلپ میں۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں ہوگی، کسی کے معتبر شخصیات کی توہین نہیں ہوگی، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ منافق لوگ ہیں، اس طرح کے بہت منافق لوگ آپ کو ملیں گے اس مذہب میں، جو سامنے تو کہیں گے کہ ہم صحابہ کرام پر تبرہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اور مراجعوں کے فتوے ہمارے مجتہدین کے فتوے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے مجتہدین نے بھی تقیہ کیا ہے۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں۔ نماز کے بعد لعنتیں کروا رہے ہیں، 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت کروا رہے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں دیکھیں عائشہ، حفصہ، ام الحکم اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان پہ لعنتیں کروا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ان کا لعنتیں کروانے والا لعنتی مذہب ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مراجعوں نے کہا ہے کہ توہین نہ ہو۔ تمہارے مراجعوں کی کیا اوقات ہے تمہارے اماموں کے سامنے؟ تمہارا مذہبی تبرہ ہے، تمہارے فروع دین میں تبرہ شامل ہے، تم کیا مراجعوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا مذہب تبرہ ہے، حق الیقین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تبرہ کیا ہے، ان سے برات کا اعلان کرنا۔
ٹھیک ہے، تو حق الیقین میں واضح بات موجود ہے کہ تبرعوں سے برات کا اعلان کرنا یہ آپ کے مذہب میں ضروری ہے۔ آپ کیا مہاراجوں کے فتویٰ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ منافقت اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منافق لوگ تبرع کرنے والے ابھی اپنے تبرعوں کو کھل کے سامنے لا رہے ہیں، کھل کے سامنے تبرع کر رہے ہیں اور کھل کے لانتے کر رہے ہیں صحابہ کرام پر۔ یہی ان کا مذہب ہے جو یہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اور جھوٹ بولتے تھے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے وہ دجل اور فریب سامنے آ چکا ہے، اور ان کا کفر سامنے آ چکا ہے، اور جس سے ان کا کفر سامنے آیا الحمدللہ اہل سنت میں اتحاد ہو گیا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی سارے ایک ہو گئے، اب سارے ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ کافر کی حیثیت سے رہیں گے اس ملک میں، قادیانی کی طرح اقلیت کے طور پہ رہیں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب تک یہ اتحاد اہل سنت کا قائم رہے گا تب تک یہ ملعون انشاءاللہ جو ہے وہ کافر بنیں گے انشاءاللہ۔ ان قریب وہ دن آئے گا کہ یہ کافر کی حیثیت سے رہیں گے اس پاکستان میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام پر تبرع کرنے والوں کے خلاف قانون سازی ہوگی تاکہ ان جیسے کتوں کی زبان کھینچ کے جو ہے وہ عدالت میں لے کے جائیں اور وہاں ان کو ان کی قرار کے سزا ملے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے کہ اہل سنت یہ اتحاد برقرار رکھیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ان سے اعلانت کرنے والے کتوں کی زبانوں کو جو ہے وہ لگام دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ تبصرہ تھا آج کل کے ماحول پر، اور سنی بھائی جو ہے وہ چاہے دیوبندی میری بات سن رہے ہوں، بریلوی، اہل حدیث، وہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں تاکہ ہم تبرعیوں کو ہم ان کے انجام تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سنیوں کو میں اتحاد رکھے اور ان کے خلاف متحد ہو کے کام کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔